ریڈیو پاکستان ملکی و غیر ملکی ادب سے انتخاب کے سلسلے میں پیش ہے شاہکار۔ آج اس میں معروف مغربی ادیب آسکر وائلڈ کی مشہور زمانہ کہانی دا ہیپی پرنس کی ڈرامائی تشکیل پیش ہے۔ ڈرامائی تشکیل کی ہے ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی نے۔ آئیے سنتے ہیں شاہکار دا ہیپی پرنس۔ کسی شہر کے وسط میں ایک بلند ستون پر ایک شہزادے کا سنہری مجسمہ نصب تھا اور اس کا جسم سونے کے پتروں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی خوشنما آنکھوں میں 2 قیمتی یاقوت جڑے ہوئے تھے اور تلوار کے دستے پر نیلم آویزاں تھے۔ یہ شہزادہ اپنی جوانی میں ہی وفات پا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ خوش باش رہتا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ شہر کے لوگوں کو بھی خوش رکھے۔ انگریزی زبان کے مشہور مصنف آسکر وائلڈ نے اپنی شاہکار کہانی دا ہیپی پرنس میں اس خوش باش شہزادے کو زندہ جاوید بنا کر پیش کیا ہے کہ کس طرح وہ اتنی بلندی سے شہر میں اپنے عوام کا حال احوال دیکھتا ہے۔ ان کی غربت کی پریشانی، دکھ سکھ دیکھ کر وہ ہمیشہ خوش باش رہنے والا شہزادہ فکر مند ہو جاتا ہے۔ ایک چڑیا ننھی ابابیل سردی سے بچنے کے لیے اس شہزادے کے مجسمے کے قدموں میں پناہ لے لیتی ہے۔ آسکر وائلڈ نے شہزادے اور ابابیل کے کردار کو تمثیلی بناتے ہوئے یہ خوبصورت، نصیحت آمیز، دلچسپ کہانی لکھی۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اپنی ذاتیات سے بالاتر ہو کر زندگی گزارنی چاہیے، اور یہی سب سے بڑی اچھائی اور سچائی ہے۔ ننھی ابابیل شہزادے کے نیک مقصد میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ جان لیوا سردی میں وہ شہزادے کا حکم بجا لاتی ہے، حتیٰ کہ آخر میں اپنی جان نذر کر دیتی ہے۔ کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ ایثار، محبت اور قربانی اصل خوبصورتی اور خوشی ہے۔ آسکر وائلڈ کی اس شاہکار کہانی کو ڈرامائی روپ میں ڈھالا ہے ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی نے۔ تو مزید تفصیلات کے لیے راوی ہیں نورجہاں خالد۔ 19ویں صدی کے انگریزی ادب میں آسکر وائلڈ کا نام بہت مشہور اور نمایاں مصنف کے طور پر لیا جاتا ہے۔ آسکر وائلڈ 16 اکتوبر 1854 کو آئرلینڈ میں پیدا ہوئے۔ ان کا انتقال صرف 46 سال کی عمر میں 30 نومبر 1900 کو پیرس میں ہوا۔ آسکر وائلڈ نے اتنی کم عمری میں فرانسیسی زبان میں شاہکار ادب پیدا کیا۔ وہ بیک وقت شاعر، ناول نویس، افسانہ نگار اور تنقید نگار تھے۔ انہوں نے بطور جرنلسٹ بہت کام کیا اور متعدد مضامین تحریر کیے۔ ان کے مشہور فرانسیسی ڈرامے سیلوم کو انگلستان میں پیش کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ انہیں اپنے باغیانہ خیالات کی وجہ سے حوالات کی ہوا کھانے کو ملی۔ ان کے مشہور ناولوں میں 2 ناولوں نے بڑی شہرت پائی، دا امپورٹنس آف بینگ ارنسٹ اور دا پکچر آف ڈورین گرے۔ انہوں نے 10 سے زیادہ اسٹیج کے لیے ڈرامے تحریر کیے۔ ان کی شاعری کے 50 سے زیادہ پوئم اور سونٹ پسند کیے گئے۔ 1888 میں ان کی کہانیوں کی مشہور کتاب دا ہیپی پرنس اینڈ ادر اسٹوریز شائع ہوئی۔ آسکر وائلڈ کی کہانی دا ہیپی پرنس ایک انوکھی اور خوبصورت کہانی ہے جو پڑھنے والے کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ کہانی کا موضوع اور انداز تحریر بہت اچھوتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک بیانیہ کہانی ہے۔ مرکزی خیال یہ ہے کہ اپنے سے پہلے دوسروں کی خدمت کی جائے۔ اپنی ذات سے بالاتر ہو کر زندگی گزارنی سب سے بڑی سچائی اور اچھائی ہے۔ کہانی دا ہیپی پرنس یعنی خوش باش شہزادے کے مجسمے اور چھوٹی چڑیا یعنی ابابیل کے درمیان بات چیت اور نیک عمل سے شروع ہوتی ہے۔ اس وقت شہر کے وسط میں شہزادے کی یاد میں مجسمہ نصب کیا جا رہا ہے۔ شہزادے سے محبت کرنے والے لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ خواتین و حضرات توجہ فرمائیں، خاموشی اختیار کریں۔ بس کچھ ہی دیر میں تقریب خاص کی کارروائی شروع ہوا چاہتی ہے۔ توجہ فرمائیں، شہر کے میئر صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ لیجئے
मेयर साहब तशरीफ ले आए, आपका इस्तकबाल करते हैं और डाइस पर आने की दावत देते हैं। आपकी भरपूर तालियों में मेयर साहब। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस शहर खूबा के वासियों, आप सबको मेरी तरफ से और मेरी साथी काउंसलर की तरफ से सलाम पहुँचे। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि इस शहर के मुअज़्ज़िज़ीन, ख़वातीन व हज़रात और प्यारे प्यारे बच्चे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ शहर के वस्त में इस चौक में जमा है। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया। ये देखें, ये एक बहुत अहम मौका है। हम खुशी और गम मिले जुले जज्बात से मगलूब हैं। खुशी तो इस बात की है कि हम अपने प्यारे और महबूब शहज़ादे को नहीं भूले। उनकी याद हमारे दिलों में आज भी मौजूद है। उनकी याद को हमेशा ताज़ा रखने के लिए शहर की म्यूनिसिपल कमेटी ने ये फ़ैसला किया है कि यहाँ इस चौक पर और इस बुलंद सुतून पर अपने शहज़ादे की याद में यादगार के तौर पर उनका एक मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। शुक्रिया। इस खुशी के मौके पर हमारे दिलों में दुख इस बात का भी है कि हमारा हर दिल अजीज़ शहज़ादा ऐन जवानी के आलम में हमें अकेला छोड़ गया। बहरहाल कुदरत को शायद ऐसा ही मंजूर था। मैं अपनी साथी काउंसलर से कहूँगा कि वो आपको इस मुजस्समे की तैयारी के बारे में कुछ बताएं। ख़वातीन व हज़रात, मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से मेयर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हम सब की लगन और मोहब्बत का ख्याल रखते हुए, जो कि हमें अपने शहज़ादे से थी, इसके इजहार के लिए शहज़ादे का ये अजीम शान बुलंद मुजस्समा यहाँ शहर के दरमियान इस ऊंचाई पर नस्ब करने का फ़ैसला किया है। जिस तरह हमारा शहज़ादा अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत और हंसमुख था, खुशबाश था, उसी तरह हमने इस कांसी के मुजस्समे को नीलम व याकूत और सोने के पत्रों से सजाया है। माहिर फनकारों ने इसके चेहरे पर वही रौनक और खुशी रखी है जैसा कि ज़िंदगी में वो था। अब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी और मेयर साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपने दस्ते मुबारक से मुजस्समे की नकाब कुशाई करें। शुक्रिया। तो शहज़ादे के मतवालों, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जब मैं मुजस्समे की नकाब कुशाई करूँ तो तमाम लोग शहज़ादे के एहतराम में खड़े होकर उनका इस्तकबाल करें। तो लीजिए, तैयार हो जाइए। अम्मी, अच्छा हुआ कि आज स्कूल की छुट्टी थी और आप मुझे यहाँ लेकर आई। वाह, मज़ा आ गया। अम्मी, ये शहज़ादे कौन थे? मुझे इनके बारे में और कुछ बताएं ना। मेरी प्यारी बेटी, मुझे खुशी है कि तुम्हें इल्म हासिल करने का शौक़ है। मैं तुम्हें बताती हूँ, हमारा ये शहज़ादा जिसको अब तुम सिर्फ बुत की सूरत में देख रही हो, जब जिंदा था तो वहाँ वो उस पहाड़ी पर बने हुए खूबसूरत महल में खुश व खुर्रम रहता था। उनके वालिद हमारे बादशाह थे। वो नेक और रहमदिल बादशाह थे। लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। ये शहज़ादा उनकी इकलौती औलाद थी। अच्छा, फिर क्या हुआ अम्मी? फिर ये हुआ मेरी बच्ची कि बादशाह सलामत, जो बहुत बूढ़े हो गए थे, उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया? क्या मतलब? इंतकाल का मतलब ये है कि वो मर गए। अम्मी, लोग मर क्यों जाते हैं? क्या मैं भी मर जाऊंगी? अरे मेरी प्यारी बेटी, ऐसी बातें ना करो। हाँ, तो मैं तुम्हें बता रही थी, बादशाह के चले जाने के बाद हमारा खुशबाश शहज़ादा अकेला रह गया। अपने अब्बा के गम में बीमार रहने लगा
اور بہت جلد خود بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر سب کو کتنا رونا آیا ہوگا۔ مجھے یاد ہے نانا کے مر جانے پر آپ کتنا رو رہی تھیں، میں بھی کتنا رو رہی تھی۔ ہائے میری بچی، ایسی باتیں یاد نہ کرو، دکھ ہوتا ہے۔ پھر شہزادے کی یاد میں ان کا مجسمہ کیوں بنایا گیا ہے؟ تاکہ ان کی اچھی باتیں ہمیں یاد آئیں اور ہم بھی اچھا بننے کی کوشش کریں۔ دیکھیے امی، کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ہمارے شہزادے، بالکل فرشتے کی طرح۔ واقعی یہ شہزادے ہمارے لیے ایک فرشتے سے کم نہیں ہوتے اگر زندہ ہوتے۔ مگر میری پیاری بیٹی، تم کو فرشتے کا خیال کیسے آیا؟ میرے خواب میں جو بھی فرشتے آتے ہیں وہ اس شہزادے کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ واہ، تمہارے خواب میں شہزادے آتے ہیں؟ واہ میری بیٹی، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے، علم کی دولت سے مالا مال کرے۔ چلو آؤ اب گھر چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں اڑتے اڑتے کتنا تھک چکی ہوں۔ آج اچھا ہوا کہ میں اپنی ساتھیوں کے ساتھ گرم علاقے کی طرف نہیں گئی۔ ہماری بھی کیا مصروف زندگی ہے، سردیوں میں گرم علاقوں کی طرف روانگی اور گرمیوں میں اپنے علاقوں میں واپسی۔ لو، اب تو شام ڈھلنے لگی ہے اور ٹھنڈک بھی پڑنے لگی ہے۔ میں کہاں بسیرا کروں، کہاں رات گزاروں؟ صبح ہوتے ہی میں اپنی ہمجولیوں کے پاس چلی جاؤں گی اور پھر ایک لمبے سفر پر روانہ۔ ابھی تھوڑی دیر میں اندھیرا ہو جائے گا، بہتر ہے کہ میں اس وقت یہیں کہیں رک جاؤں۔ ارے یہ کیا، یہ سنہری مجسمہ! میں تو پہلے بھی اس علاقے سے گزری ہوں، پہلے تو یہ یہاں نہیں تھا۔ چلو نچلی پرواز کر کے اس کو قریب سے دیکھتی ہوں، پھر موقع ملے نہ ملے۔ ارے واہ، کیا ہنستا مسکراتا بت ہے، جیسے کوئی شہزادہ۔ اوہ، سردی بہت بڑھ گئی ہے، اب میں زیادہ نہیں اڑ سکتی۔ ارے میں کیوں نہ اس مجسمے کے پاؤں کے درمیان دبک کر بیٹھ جاؤں، آرام ملے گا، سردی سے بچت بھی رہے گی۔ واہ واہ، بڑی آرام دہ جگہ مل گئی۔ چلو اب میں سونے کی کوشش کرتی ہوں۔ ارے یہ کیا، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بول رہا ہو۔ ابابیل، ہاں نہیں، ابابیل۔ ارے یہ کیا، مجھے ایسے لگا جیسے کوئی بول رہا ہو۔ ارے نہیں، میں پاگل ہوں کیا؟ بھلا یہاں کس کی آواز آئے گی؟ اے پیاری ابابیل۔ ہاں، کون؟ کیا کسی نے میرا نام لیا؟ ہوا کی سائیں سائیں، مجھے ایسے لگا جیسے کوئی ابابیل کہہ رہا ہو۔ اے میری پیاری چڑیا، یہ میں ہوں، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تم یہاں بلا خوف و خطر رات آرام سے گزار سکتی ہو میری ابابیل۔ ارے یہ کیا، اے مجسمے، کیا یہ تم ہو جو بول رہے ہو؟ تم نے شاید میری بات بھی سن لی ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو ایک بت ہو نا؟ میں دیکھنے میں واقعی ایک بت ہوں، مگر میں دیکھ، بول اور سن سکتا ہوں۔ میں اس شہر کا شہزادہ ہوں۔ میں کسی تکبر میں اپنے آپ کو شہزادہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس شہر کے اچھے لوگوں نے مجھے یہ خطاب دیا ہے۔ اے سنہری مجسمے، اے شہزادے، میں تو اب تمہیں شہزادہ ہی کہوں گی، مگر تم کون ہو؟ پیاری ابابیل، تم تو ایک خانہ بدوش چڑیا ہو، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ میں اسی علاقے کا شہزادہ تھا اور ہوں۔ میں وہاں اس پہاڑی پر بنے محل میں اپنے ابو یعنی بادشاہ سلامت کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا تھا۔ وہاں غم و دکھ کا داخلہ منع تھا۔ میں اپنے محل کے باغیچے میں کھیلتا رہتا تھا۔ میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ محل کی اونچی دیواروں کے اس پار کی دنیا میں کیا ہے، وہاں عام لوگوں کے دکھ سکھ کیا ہیں۔ مجھے کوئی فکر نہیں تھی، میں خوش باش شہزادہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ تم یہاں کیسے ایک مجسمے کی صورت کھڑے ہو؟ پھر دنیا کی سب سے بڑی سچائی مجھ پر آشکارا ہوئی۔ اپنے بادشاہ کے انتقال کے بعد میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید میں اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا، مگر پھر شاید کسی مصلحت کے تحت قدرت نے مجھے اس بے فکری اور بے خبری کی دنیا سے واپس بلا لیا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے میری محبت میں مجھے یاد رکھنے کے لیے مجھے بت بنا کر یہاں کھڑا کر دیا ہے۔ جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ شاید کسی خاص مصلحت کے تحت مجھے قدرت نے اسی حالت میں یہاں لا کھڑا کیا ہے۔
اے شہزادے، میں تمہاری بات کچھ سمجھی نہیں۔ جو بات میری سمجھ میں آئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب میں محل میں ایک بے فکرہ شہزادہ تھا تو مجھے باہر کی دنیا سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ شاید میں وہاں عام لوگوں سے لا تعلق ہو کر زندگی گزار دیتا، مگر قدرت کو مجھ سے کام لینا تھا۔ اب یہاں میں اس اونچائی سے شہر کے لوگوں کے دکھ اور مسائل دیکھ رہا ہوں ابابیل۔ افسوس کہ میرے پاؤں جکڑے ہوئے ہیں، مگر میں کچھ محسوس کر سکتا ہوں۔ میں اپنے دکھی لوگوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں خوش باش شہزادہ اب اداس رہتا ہوں۔ میں یہی سوچتا رہتا ہوں کہ میں کس طرح لوگوں کی مدد کروں۔ ارے یہ کیا، بارش ہو رہی ہے، میرے پروں پر قطرے گرے ہیں، میں تو گیلی ہو گئی ہوں۔ ارے مگر آسمان تو صاف ہے، کوئی بادل بھی نہیں۔ اوہ، یہ تو تم رو رہے ہو شہزادے، یہ تو تمہارے آنسو ہیں جو مجھ پر ٹپک رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہو پیارے شہزادے؟ بولو نا، کیوں رو رہے ہو؟ ہاں، یہ میں ہوں، تمہارا شہزادہ، اے میری پیاری چڑیا، جو رو رہا ہوں۔ میں رو رہا ہوں اس لیے کہ جب میں زندہ تھا تو کبھی نہیں رویا تھا، مگر اب جب کہ میں اپنے شہر کے مجبور لوگوں کی مشکلات دیکھ رہا ہوں تو مجھے رونا آ رہا ہے۔ میں ان کے غم میں رو رہا ہوں ابابیل۔ تم واقعی ایک ترس کھانے والے شہزادے ہو۔ تم نے مجھے سردی سے بچنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے اپنے پاس پناہ دی ہے۔ اب تمہاری آنکھوں کو آنسوؤں سے تر دیکھ کر مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ بولو نا شہزادے، کیا یہ چھوٹی سی چڑیا تمہارے لیے کچھ کر سکتی ہے؟ ہاں، تم بے شک ایک چھوٹی سی چڑیا ہو، مگر تم ابابیل ہو، ابابیل۔ قدرت نے تم سے بڑے کام لیے ہیں، تم میں پرواز کی قوت ہے۔ شہزادے، ہم پرندے ناشکرے نہیں، انہی پروں کی مدد سے ہم سرد علاقوں سے گرم علاقے اور موسم کی تبدیلی پر اپنے علاقے میں واپس آ جاتے ہیں۔ میری آدھی ہمجولیاں جا چکی ہیں، کل صبح مجھے بھی جانا ہے۔ پیاری ابابیل، میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا ہے۔ جانے سے پہلے کیا تم میرا ایک کام کر سکتی ہو، یعنی میری مدد کر سکتی ہو؟ ہاں، بولو نا شہزادے، میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر میں کوئی تمہاری مدد کر سکوں۔ تم میری مدد کے لیے تیار ہو؟ میں بہت خوش ہوا۔ اچھا ابابیل، تمہارا بہت شکریہ۔ ابھی سے شکریہ ادا نہ کرو، پہلے کام تو بتاؤ۔ کیا معلوم وہ کام میرے بس میں ہو یا نہ ہو، میں تو ایک چھوٹی سی کمزور سی چڑیا ہوں۔ نہیں، تم اپنی کمزوری کا ذکر مت کرو۔ قدرت جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتی ہے نا تو چھوٹا بہت بڑا کام کر لیتا ہے، اور اگر قدرت کو منظور نہ ہو تو بڑا چھوٹا کام بھی نہیں کر پاتا۔ یہ سب قدرت کی دین ہے، اور مجھے یقین ہے میری پیاری چڑیا کہ تم میرے نیک مقصد اور اچھے کام میں مددگار ہو سکتی ہو۔ بس اپنے اوپر بھروسہ رکھو اور ہمت کرو۔ اے کاش میں تمہاری خوش فہمی یا واقعی تمہارے یقین پر پورا اتروں۔ میں اپنی بھرپور کوشش کروں گی شہزادے۔ بولو نا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آؤ، تم میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ تاکہ میں تمہیں بتا سکوں، دکھا سکوں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، لو، میں تمہارے کندھے پر اڑ کر آ گئی ہوں۔ اچھا، تو وہ دیکھو میری ناک کی سیدھ میں، وہ وہاں اس اونچے مکان کے ساتھ والی گلی، تنگ گلی کے کونے پر وہ کچا مکان موجود ہے۔ سن رہی ہو نا؟ ہاں، جس کے دروازے پر ٹاٹ کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، میں دیکھ رہی ہوں۔ ہاں، چھت کے کھپریل ٹوٹے پڑے ہیں۔ اس گھر کی کھلی کھڑکی سے میں اندر دیکھ رہا ہوں۔ وہاں ایک لاغر عورت فرش پر بیٹھی ہے۔ ہاں شہزادے، مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے۔ قدرت نے ہم پرندوں کو دور تک دیکھنے کی صلاحیت دی ہے۔ ہم آسمان پر اڑتے ہوئے اپنے دانے کو نیچے زمین پر دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں، میں جانتا ہوں۔ وہاں دیکھو، اس غریب کا بچہ بھی بیمار ہے، لیٹا ہوا ہے۔ بس اسی گھر میں تمہیں اڑ کر جانا ہے۔ اچھا؟ ہاں، وہاں وہ غریب عورت کروشیا سے ایک اونی مفلر بن رہی ہے۔ کروشیا سے اس کی نوک سے اس کی انگلیاں زخمی ہو چکی ہیں ابابیل، مگر وہ مفلر بننے پر مجبور ہے تاکہ اس کی اجرت سے وہ اپنے بچے کا علاج کرا سکے۔
خود سردی سے ٹھٹر رہی ہے مگر دوسروں کو سردی سے بچانے کے لیے بہت محنت کر رہی ہے. تو پھر وہاں جا کر میں ان کی مدد کیسے کر سکوں گی؟ میں بتاتا ہوں. تم ایسا کرو کہ میری اس لٹکی ہوئی تلوار کے دستے سے یہ چمکدار قیمتی نیلم اپنی نوکدار چونچ سے کرید لو. اچھا، چلو میں کوشش کرتی ہوں. ہاں، شاباش شاباش، تھوڑی سی کوشش اور کرو. ہاں، ارے واہ، تمہاری چونچ نے کام کر دکھایا. اب یہ نیلم ان تک کیسے پہنچے گا؟ اچھا ذرا تم اپنا منہ کھول کر دکھاؤ. میرا مطلب ہے کہ اپنی چونچ پوری طرح کھولو. یہ لو، بس اس سے زیادہ نہیں کھل سکتی. بس بہت ہے. یہ نیلم قیمتی بہت ہے مگر بہت بڑا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں تم آسانی سے اس کو اپنی چونچ کی گرفت میں لے سکتی ہو. اچھا، میں دیکھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں. ارے واہ، یہ ہوئی نا بات. کتنی مضبوطی سے تم نے نیلم کو پکڑ رکھا ہے. شاباش میری بہادر ابابیل. اب تم پرواز بھرو اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ. میں تمہاری واپسی کا بے چینی سے انتظار کروں گا. خدا حافظ. شہزادے، کیا تم سو گئے؟ شاید مجھے واپسی میں دیر ہو گئی. بات ہی کچھ ایسی تھی. کیا ہوا؟ تم نے اپنا مشن تو پورا کر لیا نا؟ ہاں، بے فکر رہو، نیک کام پورا ہوا. پیاری ابابیل، میں تمہارے انتظار میں بے قرار تھا. اور ہاں، مجسمے سوتے نہیں ہیں. میری پیاری ابابیل، مجھے جلدی سے بتاؤ وہاں کیا ہوا؟ شہزادے، مجھے تمہاری بے قراری کا احساس ہے مگر میں ننھی جان بہت تھک چکی ہوں. مجھے تم اپنی گود میں آرام کر لینے دو اور صبح کا انتظار کرو. میں سب کچھ بتا کر تم سے رخصت ہوں گی. اچھا میری ننھی پری. اچھا، اپنی نیند پوری کر لو. کل صبح جب سورج طلوع ہوگا میں تمہیں جگا دوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، جانے کی بات مت کرو. مجھے آرام کرنے کی مہلت دینے پر تمہارا شکریہ شہزادے. ہم پرندے تو فجر پر اٹھ جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں. ابابیل. شہزادے، صبح بخیر. ابھی میری ہمجولیاں میرے پاس آئی تھیں. وہ گرم علاقے کی طرف ہجرت کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی تھی مجھے، مگر میں نے تو منع کر دیا. میں 1-2 دن اور تمہارے پاس رک جاتی ہوں. شکریہ پیاری ابابیل. اب تم مجھے کل کی بات بتاؤ. ہاں تو سنو. جب میں وہ نیلم لے کر اس کروشیا بننے والی کے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا اماں، وہ دیکھو کتنی پیاری چڑیا ہمارے گھر کے اندر آ گئی ہے. ارے بیٹے، تم نے تو مجھے چونکا دیا. میری انگلی میں یہ کروشیا بھی چپ گئی. اماں آپ اس چڑیا کو پکڑ لیں، میں اسے پالوں گا. نہیں بیٹے، یہ تو مجھے ابابیل لگ رہی ہے، آزاد چڑیا. اسے پالتے نہیں ہیں. مگر یہ آج کل یہاں کیسے؟ اس سرد موسم میں تو ان کا غول گرم علاقوں کی طرف چلا جاتا ہے. شاید یہ بیچاری اپنا راستہ بھٹک گئی ہے. شہزادے، جب میں نے یہ سنا کہ شاید میں اپنا راستہ بھٹک گئی ہوں تو مجھے ہنسی آ گئی. میں اس کو کیسے بتاتی کہ شاید اب میں صحیح راستے پر آئی ہوں. تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو. نیکی کا راستہ صحیح راستہ ہوتا ہے. اماں، پیالی اماں، بہت زور کی پیاس لگی ہے. میرے لال، کٹورے میں پانی ہے، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے پانی پلاتی ہوں. نہیں، یہ پانی میں نہیں پیوں گا. اماں، کہیں سے ایک نارنگی لا دو. مجھے نارنگی کا رس پینے کا بہت دل چاہ رہا ہے. اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے. صبر کر میرے بچے، صبر کر. میں اس وقت تجھے نارنگی کہاں سے لا کر دوں؟ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں. میں کل یہ مفلر فروخت کر کے ڈھیر ساری نارنگی لا دوں گی. میرے بچے، تو بخار میں تپ رہا ہے، ایک گھونٹ پانی پی لے. تو اچھا بچہ ہے نا، اپنی ماں کا پیارا بچہ ہے نا؟ کہنا مانتا ہے نا میرا؟ جی اماں. خداوند
बस आज रात मेरा बच्चा सुकून से गुजार ले। कल सुबह मैं इस मफलर को जिस दाम भी बिके बेचकर अपने जिगर गोशे के लिए फलों का टोकरा ले आऊंगी। मुझे यकीन है मेरे बच्चे की किस्मत से मुझे मफलर के अच्छे दाम मिल जाएंगे। अरे मेरा बच्चा। मेरे पानी का प्याला ख़त्म हो गया मगर मेरी प्यास ख़त्म नहीं हुई। ठहर जा मेरे प्यारे बच्चे, मैं अभी बाहर के नल से पानी भर कर लाती हूँ। सब्र मेरे बच्चे, हमारे अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। मगर अम्मा प्यास बहुत लग रही है, मेरी प्यास ख़त्म नहीं हो रही है। हाँ अबाबिल, फिर तुमने वो नीलम किसको दिया? जब माँ पानी लेने के लिए बाहर गई तो मैं उस वक्त उनके कमरे के एक कोने में बैठी हुई थी। माँ के जाने के बाद मैंने उस बच्चे के खाली प्याले में वो नीलम डाल दिया। बच्चा गुनूदगी में था, उसे पता न चला। जब माँ पानी लेकर वापस आई और बर्तन से पानी प्याले में डालने लगी तो उसकी नज़र नीलम पर पड़ी। अच्छा? मैंने उस माँ के चेहरे पर ताज्जुब और खुशी की जो लहर देखी, वो शहजादे मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे अंदाज़ा है, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है। चलो ये कितना अच्छा हुआ कि मेरी तलवार में फजूल जो ये नीलम लगा हुआ था वो ज़रूरतमंद के पास पहुंच गया, है ना? मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ अबाबिल कि इस नेक काम में तुमने मेरा साथ दिया। मैं बहुत खुश हूँ। तुम मुजस्समा बनने से पहले भी जीते जागते खुश थे। कुदरत की मेहरबानी देखो, मुजस्समा बनकर भी तुमने अपने खुश रहने का बंदोबस्त कर लिया। हाँ बाबिल, इसमें तुम्हारा साथ देने का नेक अमल शामिल है ना? हाँ प्यारे एहसानमंद शहजादे, मैं सोचती हूँ कि मैं कब तक तुम्हारा साथ दे पाऊँगी। बहरहाल तो मुझे तुमसे जुदा होना ही पड़ेगा ना, मुझे तो जाना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा ना कहो। जुदाई की बात ना करो अबाबिल, जाने की जिद मत करो। मैं शहर में इंसानों के दरमियान उड़ती फिरती हूँ, तुम्हारी बातों से मुझे शायरी की खुशबू आ रही है। हालांकि तुम एक परिंदा हो, मगर मेरे साथ गुजारे लम्हों ने तुमको इंसानी दर्द व गम और खुशी का एहसास दिला दिया है। तुम समझने लगी हो, हम हैं दो मखलूक मगर एक खालिक के ताबे हैं। वो मालिक है जिससे जो काम लेना चाहे ले लेता है। ओहो शहजादे, मुझसे इतनी मुश्किल बातें ना करो। ठीक है, चलो मैं फिर तुमसे बहुत आसान अल्फाज में अपने दिल की बात कहता हूँ। ठहर जाओ अबाबिल, मेरे पास कुछ रोज़ और ठहर जाओ। मुझसे तो कभी मेरे हमजिन्स परिंदों ने भी इतनी मोहब्बत और चाहत का इजहार नहीं किया जो आज एक इंसान मुझसे कर रहा है। ए मोहब्बती इंसान, ए मेरे शहजादे, तुम्हारी उल्फत ने मुझे जकड़ लिया है। मैं तुम्हारे पास रुक रही हूँ मेरे शहजादे। प्यारी अबाबिल, तुम्हारे ख्यालात की मैं कद्र करता हूँ। मेरे पाँव तो मेरे मुजस्मे ने जकड़े हुए हैं और मैं हिलजुल नहीं सकता, मगर मेरी मोहब्बत की गिरफ्त में भी तुम आज़ाद हो और तुम्हारी उड़ान ही मेरे लोगों से मोहब्बत में मददगार है। नई सुबह तुलू हो चुकी है शहजादे, आज का कोई काम मेरे लायक? तुम जिस खूबसूरत अंदाज से मुझे शहजादा कहती हो ना, तो मेरा भी दिल कहता है कि मैं तुम्हें प्यारी चिड़िया कहने के बजाय शहजादी चिड़िया कहूँ। अच्छा। क्यों, क्या ख्याल है शहजादी चिड़िया? मुझे इतना ना चढ़ाओ, कोई मेरा मुजस्समा नहीं बनाएगा। बस तुम मुझे नेकी का काम बताओ। चलो ठीक है, मेरी तलवार का नीलम तो उस मफलर वाली खातून और उसके बीमार बच्चे के काम आ गया। अब मेरी इन दोनों आंखों में जो याकूत लगे हैं ना, वो भी किसी के काम आ जाएं तो बहुत अच्छा है। ये तुम क्या सोच रहे हो? इस तरह तो तुम अपनी आंखों से महरूम हो जाओगे। तुम देखोगे कैसे? हाँ, एक तरह से अच्छा ही होगा। मैं लोगों के दुख दर्द से बेबेरहा हो जाऊंगा, मगर नहीं, ये बात की बात है। अभी तो मैं देख रहा हूँ उस ड्रामा निगार के खुलूस को जो उसे अपनी तख्लीक से है। उसे किसी सिला और सताइश की आरजू नहीं है, वो अपने फ़न से बहुत पुरखुलूस है। मैं समझी नहीं शहजादे, तुम किसकी बात कर रहे हो? इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। शहजादी, अब मेरे इस कंधे पर बैठो और वो देखो, वो वहाँ उस कच्चे आंगन में
اس شہر کا مشہور ڈرامہ نگار اپنی جھکی کمر کے ساتھ ٹوٹی کرسی پر بیٹھا ہے. اس کے آگے جو میز رکھی ہے نا, اس کے ایک پاؤں کے نیچے ایک اینٹ رکھی ہے. ہاں, جب وہ میز پر رکھے ہوئے کاغذ پر لکھتا ہے تو میز ہلتی ہے, پھر بھی وہ بے پرواہ ہو کر مسلسل لکھے جا رہا ہے. اسے اپنی تخلیق کا پورا معاوضہ نہیں ملتا ہے, پھر بھی وہ تحریر سے انصاف کرتا ہے. وہ ضرورت مند ہے, اسے مدد کی ضرورت ہے. سمجھ گئی نا تم؟ ہاں شہزادے, میں بالکل سمجھ گئی. بولو, اس کی اب ہم کیسے مدد کریں؟ میں بتاتا ہوں. تم میری آنکھ میں لگے یاقوت کو نکال لو. یہ یاقوت اس مفلس مگر مخلص لکھاری کی ضرورت ہے, اس کا حق ہے, اور حق کو حقدار تک پہنچا دینا چاہیے نا. نہیں شہزادے, میرے دل کو دکھ ہوگا. تمہاری ایک آنکھ ضائع ہو جائے گی. ارے مجھ پر ترس نہ کھاؤ ابابیل, ہم دونوں کے مقدر میں یہ نیکی کے کام لکھے ہیں. اچھا, پھر میں اپنی آنکھ کو بند کر کے یہ کام کرتی ہوں. لو شہزادے, تمہاری آنکھ کا تارا میری چونچ میں چمک رہا ہے. تو جاؤ محسن چڑیا, اس میری آنکھ کے روشن تارے سے اس مصنف کی زندگی کو کچھ روشن کر دو. جیتے جاگتے فنکار کی لوگ اس کی زندگی میں قدر نہیں کرتے, اس کے رخصت ہونے کے بعد واہ واہ کرتے ہیں. واہ رے زمانے. لو شہزادے, تو پھر میں چلی اس ڈرامہ نگار کے پاس. ابابیل, تم نے واپس آنے میں اس مرتبہ بہت دیر لگا دی. میں نے سوچا کہیں اس ڈرامہ نگار نے تم اپنی تمثیل کا کردار بنا کر اپنے پاس نہ روک لیا ہو. وہ دیکھ تو مجھے اس احسان مندی سے رہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ وہ آئندہ ڈرامے کی مجھے ہیروئن ہی بنا لے گا. ہاں, دیر مجھے اس لیے لگی کہ میں آہستہ آہستہ اڑتے ہوئے شہر کے مختلف علاقوں کے اوپر سے گزری. مجھے نیچے کے نظاروں سے لطف آ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ لوگ گردن جھکائے عبادت گاہوں میں جا رہے ہیں. اندر جا کر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, نیک عمل کا وعدہ کرتے ہیں, مگر باہر آنے کے بعد پھر سب کچھ بھول سا جاتے ہیں. ارے واہ, ایک چھوٹی سی چڑیا اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے. ہاں, میں ایک چھوٹی سی چڑیا ہوں, پر شہزادے کے ساتھ مل کر کام کروں گی بڑے بڑے. ہاں, تو میں اڑتے اڑتے اس تھیٹر ہاؤس کے اوپر سے گزری جہاں اسی ڈرامہ نگار کا کھیل چل رہا ہے. اچھا. لوگ ذوق و شوق سے ٹکٹ کے لیے لائن لگا کے کھڑے تھے. بلیک میں مہنگے ٹکٹ بک رہے تھے, مگر اس ڈرامے کا تخلیق کار خود بلیک یعنی اندھیر میں تھا شہزادے. مگر اب تمہاری آنکھ کے تارے سے اس کی دنیا روشن ہو گئی ہوگی. مگر افسوس شہزادے, تم ایک آنکھ سے محروم ہو گئے. ارے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. میں پہلے بھی مساوات کے طور پر اپنے لوگوں کو ایک آنکھ سے دیکھتا تھا. اچھا یہ بتاؤ, وہ یاقوت تم نے اس ڈرامہ نگار کو کیسے دیا؟ وہ کتنا خوش ہوا, مجھے بتاؤ. جب میں اس کے آنگن میں پہنچی نا, تو وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا. مجھے آج اس ڈرامے کا آخری سین لکھنا ہے. میں 2 راتوں سے مسلسل جاگ رہا ہوں. بیٹھے بیٹھے لکھتے لکھتے میری کمر دوہری ہو گئی ہے. آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہے. نیند بھی آ رہی ہے. چائے کی پتی بھی ختم ہو چکی ہے. لیمپ میں تیل بھی بہت تھوڑا رہ گیا ہے. اس سے پہلے شام ڈھل جائے, اندھیرا ہو جائے, مجھے اس ڈرامے کے ڈراپ سین کو خوشگوار ہنسی خوشی کے اختتام تک لے جانا ہے. میری زندگی میں ٹریجڈی ہے, مگر میں لوگوں کو کامیڈی ڈرامے دکھاتا ہوں. واہ کیا ستم ظریفی ہے. میں لوگوں کو ہنساتا ہوں, مگر اس کے بدلے میں مجھے صرف 2 وقت کی روٹی مشکل سے میسر آتی ہے.
जब खेल मैं सो जाता। मैं उस लिखारी की खुद कलामी को सुन रही थी और उसकी हालत ज़ार पर अफसोस कर रही थी कि इतने में अचानक गहरे बादल छा गए। उसके आंगन में अंधेरा छा गया शहजादे। ऐसे में मैंने तुम्हारी आंख का याकूत उसकी मेज़ पर रख दिया तो उसमें से रोशनी की किरणें फूटी। कलमकार ने हैरान होकर मुझे देखा, फिर याकूत को देखा, फिर मुझे देखा। मैं उड़कर सीट पर जा बैठी। उसने हाथ से कलम मेज़ पर रखकर याकूत को उठा लिया, गौर से देखा, होंठों से चूमा। उसकी आंखें मुझे तलाश कर रही थीं। मैं दरख्त के पत्तों में छुपी बैठी थी। उसने याकूत मेज़ की दराज में डालकर बंद कर दिया और फिर अंधेरा छा गया, मगर कलमकार की आंखें रोशन हो गई। फिर तो तुम कुछ ना देख पाई होगी। हाँ, अंधेरे में मुझे उसके शुक्र अदा करने की आवाज़ आई। फिर मैं वहाँ से वापस आ गई और अब तुम्हारे पास हूँ। मगर मुझे ऐसा कहते हुए अब दुख हो रहा है कि शायद इंसान के दुख में अपना हिस्सा अदा ना कर पाऊँ। मैं अपने हमजिन्स के साथ बाहम परवास होना चाहती हूँ। मैं अपनी हमजोलियों के साथ मिस्र जाऊँगी। वहाँ एहराम में बादशाह अपने हीरे जवाहरात के साथ मदफून है। वापसी पर मैं अपने साथ तुम्हारी आंख के हीरे लेकर आऊँगी। अबाबिल, अगर तुमको मुझसे ऐसी ही मोहब्बत है तो ऐ मेरी प्यारी चिड़िया, बस एक रात और सिर्फ एक रात और मेरे पास गुजार लो। वो देखो, वहाँ बाजार में बारिश हो रही है। वो एक नौजवान लड़की बोसीदा कपड़ों में मलबूस माचिस की डबिया बेचने की कोशिश कर रही है। बारिश में उसकी माचिस गीली हो गई होंगी। ऐसे में कौन उस माचिस को खरीदेगा? अब जब वो घर वापस जाएगी तो उसका फालिज ज़दा बाप नाराज़ होगा। बस नेक अबाबिल, तुम मेरा एक काम और कर दो, बस आखिरी नेकी। क्या चाहते हो मेरे शहजादे? देखो, मेरी दूसरी आंख का याकूत उस लड़की को दे आओ। नहीं शहजादे, हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश हरगिज़ पूरी नहीं कर सकती। इस तरह तो तुम अपनी दोनों आंखों से महरूम हो जाओगे और फिर कुछ ना देख पाओगे। ये तो शायद मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। मैं कब तक अपने लोगों के दुख देखता रहूँगा और उनकी मदद ना कर सकूँगा? किस किस के दुख का मदावा कर सकूँगा? खैर, ये मेरा मसला है। तुम तो अपने होते हुए मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो अबाबिल। शहजादे, मेरी बातों से अगर खुशदिल शहजादे तुम्हें दुख पहुंचा है तो इसका मुझे भी दुख है। मैं इतने अच्छे शहजादे को दोनों आंखों से कैसे महरूम कर सकती हूँ? मेरे बारे में इतनी अच्छी ख्वाहिश रखने पर मैं किस तरह अपने जज्बात का इजहार करूँ, मुझे नहीं मालूम। हाँ, बस उस मासूम गरीब बच्ची का सोचो और उसकी मदद कर दो। शहजादे, तुम्हारी बातें इतनी पुरअसर होती हैं कि मैं इनकार नहीं कर सकती। मैं भारी दिल के साथ, बहुत उदासी के साथ तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी करती हूँ। हाय खुदाबंद, तुम्हें दोनों आंखों के बगैर देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। अच्छा, अब मुझ पर ज़्यादा तरस न खाओ। जाओ फौरन उस लड़की के पास कि इससे पहले वो किसी हादसे का शिकार ना हो जाए अबाबिल। लो शहजादे, मैं वापस आ गई हूँ, मगर अफसोस तुम मुझे देख नहीं पाओगे। मैं सुन तो सकता हूँ ना, तुम मुझे उस लड़की का अहवाल सुनाओ। तो फिर सुनो शहजादे, जब मैं वहाँ पहुँची तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। मेरे पर गीले हो गए जैसे पहले तुम्हारे आंसुओं से हुए थे। खैर, वो लड़की बारिश के पानी में शराबूर थी, सर्दी से कांप रही थी। उसे अपना जिस्म छुपाना मुश्किल हो रहा था। जब मैंने तुम्हारा याकूत उसकी झोली में डाला तो उसके वजन से सारी माचिसें कीचड़ में गिर गईं। और पता है, वो रोते हुए कहने लगी, हाय, ये क्या हुआ? इस बेरहम चिड़िया ने मेरी झोली में क्या डाला? इसके वजन से मेरी सारी माचिसें कीचड़ और पानी में बर्बाद हो गईं। देखूं शायद कोई डिबिया बच गई हो। अरे, इस कीचड़ में ये रोशनी कैसी फूट रही है?
یہ کیا چیز ہے جو اتنی چمک رہی ہے؟ میں دیکھتی ہوں. ارے واہ، یہ تو کوئی قیمتی ہیرا ہے. میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا ہیرا ایسے ہی چمکتا ہے. کہیں اس چڑیا نے تو نہیں میری جھولی میں یہ ہیرا ڈالا تھا؟ اماں بتاتی تھیں فرشتے نیک اور اچھے لوگوں کی اسی طرح مدد کرتے ہیں. یہ چڑیا تھی یا کوئی فرشتہ؟ اے میری محسن ابابیل، ایک آزاد پرندے کی قربانی میں تمہیں کیا خطاب دوں؟ ملکہ ایثار و قربانی. اب تم میرے جسم پر چڑھے ہوئے یہ سونے کے پترے نوچ نوچ کر ضرورت مندوں تک پہنچاتی رہنا، ہے نا؟ اے شہزادے، میں تمہارے جسم کا سارا سونا غریبوں میں تقسیم کر چکی ہوں. بہت سے دکھیاروں کے دن بدل گئے، وہ سب خوش ہیں اور دعائیں دیتے ہیں. یہ سب تمہاری تو فعل ہوا ہے بابیل. میں سمجھتی ہوں کہ اب ہمارا مشن پورا ہوا. شہزادے، اب میں تمہارے قدموں میں اپنے پروں کو لپیٹ کر سو جانا چاہتی ہوں. خدا حافظ میرے خوش باش شہزادے، خدا حافظ. ابابیل، ابابیل، ہاں میری پیاری ابابیل، میری پیاری ساتھی، تم نے تو واقعی مجھے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا. خدا حافظ پیاری ابابیل، خدا حافظ. خواتین و حضرات خاموشی اختیار کریں. میئر صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے. شکریہ شکریہ. شہر کے باشیوں، آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ عرصے پہلے میرے ہاتھوں اپنے خوش باش شہزادے کے سنہرے مجسمے کی نقاب کشائی ہوئی تھی. شکریہ شکریہ. پھر نہ جانے کس کی نظر لگ گئی کہ یہ خوبصورت شہزادہ اپنے نیلم و یاقوت کھو بیٹھا. سونے کے پتے بھی غائب ہو گئے. نہ جانے کون چرا کر لے گیا. یہ خوبصورت شہزادہ دیکھنے میں اب کتنا بھدا ہو گیا ہے، مگر اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ پہلے سے زیادہ نظر آ رہی ہے. خیر، اب کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے خواتین و حضرات کہ اس اجڑے ہوئے مجسموں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے. میئر صاحب، جب ہم آپ کے حکم پر اوپر گئے تو ہمیں شہزادے کے قدموں میں ایک مری ہوئی ابابیل پڑی ہوئی ملی. لوگوں، میں آپ لوگوں کو ایک عجیب و غریب بات بتاؤں. جب میں نے اس ابابیل کو ایک طرف ڈالنے کے لیے پھینکا تو وہ زمین پر گرنے کے بجائے ہوا میں اڑ گئی. شاید وہ زندہ تھی یا پھر میری نظر کا دھوکا، مگر پھر وہ ابابیل ہمیں زمین پر نہیں ملی. واہ 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 واہ. خواتین و حضرات، قدرت کے کھیل نرالے ہیں. شاید ہمارا شہزادہ اور اس کے قدموں کی وہ ابابیل نیکی کے فرشتے تھے. اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جیسا ہمارا شہزادہ خوشباش تھا، ہمارا شہر بھی ہمیشہ ہنسی خوشی آباد رہے. خدا حافظ. شاہکار کے سلسلے میں آسکر وائلڈ کی مشہور زمانہ کہانی دا ہیپی پرنس کی ڈرامائی تشکیل آپ نے سنی. ڈرامائی تشکیل ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی نے کی. صداکار نور خالد، نوشین عبدالرزاق، لالا سلیم، جنید حامد، سارا شریف، سدرا جاوید، شائستہ الیاس، منزہ ارشاد،
और मन्नान हमीद। रावी रबिया अकरम, रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनवार हुसैन, तदवीन सिदरा जावेद, प्रोड्यूसर सीमा रजा। पेशकश रेडियो पाकिस्तान कराची।